فون کی دوسری طرف سے آنے والی نسوانی بین اور سسکیوں نے ایس پی ارزق خانزادے کے صبر کے آخری کنارے کو بھی چیر ڈالا۔ ہائے لالا، ہماری دادی ٹپک گئی۔ آواز میں ایسا بناوٹی رونا تھا کہ ارزق نے دانت پیس لیے۔ میری دادی کو گزرے 5 سال ہو چکے ہیں اسٹوپڈ گرل۔ وہ گھڑایا، میز پر رکھے فائل کور کو مٹھی میں بھینچتے ہوئے۔ فون کے اس پار ایک لمحے کی خاموشی چھائی، پھر گھبراہٹ میں فون بیان بدل گیا۔ ہائے ہماری نانی! ارزق کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ 3 دن سے یہی آواز، یہی شرارت، یہی رونگ نمبر۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھا اور سامنے کھڑے انسپکٹر کو دیکھا۔ انسپکٹر نے ہونٹ بھینچ کر آہستہ سے سر ہلایا۔ نمبر ٹریس ہو چکا تھا۔ یہ حرکت تم نے ہی کی ہے نا فلسا؟ ارزق خانزادہ کی آواز گرجدار تھی۔ اس کا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا۔ فلسا نے فوراً گردن پیچھے کو موڑی۔ آنکھوں میں معصومیت ٹھونسنے کی ناکام کوشش کی گئی، ہونٹوں پر وہی عادی مسکراہٹ جو ہر مصیبت کے وقت اس کا ہتھیار بنتی تھی۔ کون سی حرکت؟ اس نے پلکیں مصنوعی معصومیت سے پلکیں ٹپائیں۔ میں تو آرام سے بیٹھی ہوں۔ ارزق نے موبائل اس کے سامنے لا کر رکھا۔ اسکرین پر ابھی تک وہی نمبر جگمگا رہا تھا جو پچھلے 3 دن سے اس کے صبر کی آزمائش بنا ہوا تھا۔ یہ رونگ نمبر، یہ رونا دھونا، یہ دادی نانی کی اموات، سب تمہارا کمال ہے نا؟ فلسا نے ایک لمحے کو نظریں چرا لیں، بس ایک لمحہ، اور ارزق سمجھ گیا۔ وہ ہمیشہ اسے تنگ کرنے کے بعد یوں ہی معصوم بن جایا کرتی تھی۔ واہ! وہ ہلکا سا ہنسا، مگر اس ہنسی میں خوشی نہیں تھی، بلکہ ایک طنز سا تھا جو مقابل کو خوب سمجھ آتا تھا۔ شرارت کرتے ہوئے کبھی یہ بھی سوچا کہ سامنے کون ہے؟ اس کا غصہ کسی طور پر بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ فلسا نے کندھے اچکائے۔ سوچا تھا نا، آپ ہی تو ہیں۔ لالا غصہ کریں گے، 2 4 باتیں سنائیں گے، پھر سب نارمل ہو جائے گا۔ یہ جملہ ارزق کے قدمیں وہیں رک گئے۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکا، کیونکہ سچ یہی تھا، ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا۔ فلسا کوئی نہ کوئی شرارت کرتی، وہ غصہ کرتا، اسے تھوڑا سا دانت دیتا، پھر کچھ دیر بعد سب کچھ ویسا ہو جاتا۔ تمہیں لگتا ہے ہر چیز مذاق ہے؟ وہ بولا۔ فلسا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ وہ آنکھیں آج معمول سے زیادہ سنجیدہ تھیں۔ نہیں، اس کی آواز دھیمی پڑ گئی، لیکن آپ جب اتنے خاموش ہو جاتے ہیں تو اچھے نہیں لگتے۔ ارزق نے رخ موڑ لیا۔ خاموشی فلسا کے لیے ایک عجیب سی قید تھی، مگر اس کے لیے ایک عادت۔ آئندہ وہ رکا، جیسے لفظ تول رہا ہو۔ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فلسا نے فوراً سر ہلایا۔ اوکے بابا۔ ایس پی صاحب، آپ بے فکر رہیں۔ وہ جانے کے لیے پلٹی، پھر دروازے کے پاس جا کر مڑی اور ارزق کو زبان نکال کر بھاگ گئی۔ ارزق نے دیکھ لیا اور پہلی بار اس کے ہونٹوں کے کنارے ایک مسکراہٹ ابھری۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اس کا غصہ اس کے لیے کیا کچھ کر سکتا تھا۔ فلسا، تم نے میرا پرس دیکھا ہے؟ ارزق کی آواز کوریڈور میں گونجی تو فلسا، جو ابھی بھی سیڑھیوں سے بیٹھی جوتے پہن رہی تھی، فوراً چونک گئی۔ اس نے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں، پھر بے فکری سے بولی، آپ کے کمرے میں ہوگا لالا، جہاں ہمیشہ ہوتا ہے۔ ارزق دروازے پر رکا۔ اسے اندازہ تھا یہ جواب سچ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کی طرف آیا۔ اس کی نظر فلسا کے ہاتھوں میں موجود پرس پر گئی، جس سے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ فلسا! اس بار آواز میں غصہ کم تھا اور یقین زیادہ تھا۔ فلسا نے سیڑھیوں سے جھانکا، جیسے میرا پرس؟ وہ رکا۔ تمہارے ہاتھوں میں ہے نا؟ فلسا نے آنکھیں بند کر کے ایک لمحہ سوچا، پھر فوراً ہاتھ پیچھے چھپا لیے۔ نہیں تو؟ ارزق اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جھوٹ بولنے سے پہلے سانس روک لیا کرو، آج بھی وہی پرانی عادت۔ فلسا ہنس پڑی۔ اوہو لالا، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں کوئی خطرناک مجرم ہوں۔ تم ہو، وہ سنجیدگی سے بولا، میرے سکون کی مجرم۔ فلسا ایک لمحے کو چپ ہو گئی۔ یہ جملہ وہ مذاق میں نہیں بولا تھا۔ اس نے پرس آہستہ سے اس کی طرف بڑھایا، بس دیکھ رہی تھی کہ پولیس والے بھی اپنا سامان خود ڈھونڈ سکتے ہیں یا نہیں۔ ارزق نے پرس لیا، مگر نگاہیں اب بھی اسی پر تھیں۔ ایک دن تم حد پار کر جاؤ گی فلسا۔ فلسا نے شانے اچکائے۔ اور آپ دان دیں گے، میں سوری کہہ دوں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پلٹی، جاتے جاتے بولی، ہمیشہ تو ایسا ہی نہیں ہوتا۔ ارزق کچھ کہہ نہ سکا، کیونکہ واقعی ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا۔ دوپہر کے کھانے پر پورا خاندان موجود تھا۔ فلسا معمول کے مطابق بول رہی تھی، ہنس رہی تھی، باتوں میں باتیں ڈال رہی تھی، اور ارزق وہ خاموش تھا۔ داجی نے خاموشی کی وجہ پوچھی تو بولا، ڈیوٹی کی تھکن ہے۔ فلسا نے پلٹ سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی یہ تھکن نہیں ہے، یہ وہ خاموشی تھی جو وہ تب اوڑھ لیتا تھا جب اسے کچھ اچھا یا برا سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ الجھن کا شکار ہوتا تھا اور پھر خود
سے بھی روٹھ جاتا تھا۔ کھانے کے بعد وہ لون میں آ کر بیٹھ گیا۔ فلسہ بھی کچھ دیر بعد ہاتھ میں چائے کا مگ تھامے وہاں آ گئی۔ چائے؟ اس نے مگ آگے بڑھایا۔ ارزق نے حیرت سے دیکھا۔ آج خود بغیر کہے لے آئی ہو؟ فلسہ مسکرائی۔ آپ کے لیے، کیونکہ آپ زیادہ خلوص انسپکٹر بنے ہوئے ہیں ایس پی صاحب۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ بس ایک لمحے کے لیے اس کی مسکراہٹ فلسہ سے مخفی نہ رہ سکی۔ دیکھا؟ وہ فوراً بولی۔ میں کہتی ہوں نا آپ اتنے برے نہیں ہیں۔ ارزق نے چائے کا گھونٹ لیا۔ گرم تھی، بالکل ویسی ہی جیسی اسے پسند تھی۔ وہ چونکا۔ چینی کم رکھی ہے؟ اس نے حیرت سے دریافت کیا۔ فلسہ بولی، کیونکہ آپ کو کم پسند ہے۔ یہ بات ارزق نے کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ وہ بغیر کہے اور سمجھ جاتی تھی۔ آخر وہ اتنی اچھی کیوں تھی؟ فلسہ جو لون کی گھاس پر بیٹھی پاؤں جھلا رہی تھی، ہنستی بولی، اس طرح جیسے ہمیشہ۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اتنا مت دیکھیں۔ اس نے آنکھ دبا کر ہنسا۔ میں کوئی کیس فائل نہیں ہوں۔ ارزق نے نگاہیں ہٹا لی۔ اسے اچانک احساس ہوا یہ لڑکی اس کی زندگی کا شور تھی، اور شور کبھی کب کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ انسان کو خاموشی کے بعد ہی سمجھ آتا ہے۔ شام کو وہ دفتر جانے کے لیے نکلا۔ دروازے پر فلسہ کھڑی تھی۔ آج رات نائٹ ڈیوٹی ہے؟ اس نے کچھ پوچھنے کو نہیں تھا تو یہی پوچھ لیا۔ ہاں، اب جا رہا ہوں تو ظاہر ہے نائٹ ڈیوٹی ہی ہے۔ وہ سب ہوا تھا۔ اس کے فضول سوالات سے لیٹ آئیں گے۔ ایک اور سوال؟ پتہ نہیں۔ وہ اب جھنجھلانے لگا تھا۔ فلسہ نے سر ہلایا۔ کھانا رکھا ہوا ہے؟ ارزق رکا۔ یہ سوال ہر روز ہوتا تھا، مگر آج کچھ مختلف لگا۔ ہاں، وہ بولا۔ وہ انتظار مت کرنا۔ فلسہ مسکرائی۔ میں کبھی نہیں کرتی۔ وہ پلٹ گیا، مگر سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے نہیں معلوم تھا کہ یہی جملہ ایک دن اسے اندر سے ہلا دے گا، کیونکہ ایک وقت آئے گا جب فلسہ واقعی انتظار کرنا چھوڑ دے گی، اور اس دن اسے احساس ہوگا کہ کچھ عادتیں شرارت نہیں ہوتی، وہ زندگی کی سانسیں ہوتی ہیں۔ فلسہ! ارزق کی آواز اس بار معمول سے زیادہ بلند تھی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تمام گھر والے چونکے، اور فلسہ جو صوفے کی پشت پر ٹیک لگا کر موبائل پر کچھ لکھ رہی تھی، آہستہ سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ جی لالا؟ لہجے میں حسب عادت شوخی تھی، مگر آنکھوں میں ایک پل کے لیے احتیاط چھلکی۔ یہ کیا ہے؟ ارزق نے ہاتھ میں پکڑا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ فلسہ نے ایک نظر ڈالی، پھر بے فکری سے بولی، ارے یہ میرے آفس کا لیٹر ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، اور یہ یہاں کھلا ہوا تمہارے کمرے سے ملا ہے؟ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ فلسہ نے ہونٹ کھینچ لیے۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کھولا تھا، بس کیا؟ ارزق نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ بس تمہیں ہر چیز میں ٹانگ ڈالنی ہوتی ہے۔ یہ جملہ فلسہ کے لیے نہیں تھا، مگر لہجہ بالکل نیا تھا، پہلے سے بالکل مختلف۔ میں نے صرف مذاق میں… یہ مذاق نہیں ہے فلسہ۔ وہ پہلی بار اس سے یوں بات کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ تیز تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ میرے کام سے جڑا ہوا ہے؟ فلسہ نے نظریں نیچی کر لی۔ انگلیاں آپس میں الجھنے لگیں۔ یہ منظر گھر والوں کے لیے غیر معمولی تھا۔ ارزق کا غصہ فلسہ پر کبھی اس طرح نہیں نکلا تھا۔ مجھے لگا، اس نے آہستہ سے کہا، آپ کو برا نہیں لگے گا؟ وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ ہر کوئی یہی سمجھ کر نہیں کی جاتی۔ ارزق نے جواب دیا، تم اب بچی نہیں رہی۔ یہ جملہ ہوا میں نہیں رکا، سیدھا فلسہ کے اندر اتر گیا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں ہنسی نہیں تھی، نہ ضد، بس حیرت سی تھی۔ تو اب میری ہر بات آپ کو بری لگتی ہے؟ آواز دھیمی تھی مگر صاف۔ ارزق کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی زبان سے وہ لفظ نکل گیا جسے نکلنا نہیں چاہیے تھا، تمہاری یہ ساری شرارتیں میرے لیے بوجھ بن گئی ہیں۔ فلسہ، بوجھ؟ ایک لمحے کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا۔ فلسہ نے پلکیں جھپکائیں، جیسے انسان نہ آیا ہو کہ اس نے صحیح سنا ہے۔ بوجھ؟ اس نے آہستہ سے دہرایا۔ ارزق کو فوراً احساس ہوا کہ وہ حد پار کر گیا ہے، مگر انا قدم پیچھے کھینچنے نہیں دیتی تھی۔ وہ اپنی انا کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ شاید وہ اپنی انا میں کچھ بھی کر سکتا تھا، بغیر کچھ سوچے سمجھے، اور اب بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ ہاں، وہ خشک لہجے میں بولا، ہر وقت کی حرکتیں، یہ بے جا مداخلت، مجھے اب برداشت نہیں ہے۔ میرا جینا حرام کر دیا ہے تم نے۔ ہر بات کو مذاق سمجھ لیتی ہو۔ نہ جانے وہ کس چیز کا غصہ اتار رہا تھا۔ ارزق، ایسا بھی کیا بات ہوئی جو تم اس سے اس طرح بات کر رہے ہو؟ ایک لفافہ ہی تو تھا، کھول لیا تو کیا ہوا؟ بچی ہے، تم تو بلا وجہ بولے جا رہے ہو۔ داجی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ بچی؟ داجی بڑی ہو گئی ہے اب، اس قدر بچکانا اچھا نہیں ہوتا۔ وہ کچھ بھی سننے کا روادار نہیں تھا۔ فلسہ مسکرائی، لیکن یہ مسکراہٹ وہ نہیں
ہمیشہ ہوتی تھی، اوکے۔ اس نے بس اتنا کہا، نہ بحث، نہ وضاحت، نہ ضد۔ وہ پلٹی اور آہستہ آہستہ مریض سے نکل گئی۔ اس کے قدموں کی آواز مدھم ہوئی تھی اور ارزق وہیں ٹھہرا رہ گیا تھا۔ دل میں ایک عجیب سا کھچاؤ تھا، مگر اس نے خود کو سمجھایا یہ ضروری تھا، لیکن پھر بھی دل کہیں نہ کہیں اسے ذلیل کر رہا تھا، مگر وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھا۔ شام ڈھل گئی، گھر میں معمول کے مطابق چائے بنی، ٹی وی چلا، باتیں ہوئیں، مگر فلسہ کہیں نہیں تھی۔ نہ قہقہے، نہ آواز، نہ کسی کو چھیڑنے کی کوشش۔ یہ خاموشی سب کے دل چیر رہی تھی۔ داجی نے کئی بار بلانے بھیجا، مگر وہ کسی نہ کسی طرح کوئی بہانہ بنا کر ٹال گئی۔ ارزق نے ایک دو بار لاپرواہی سے پوچھا، فلسہ کہاں ہے؟ کمرے میں ہوگی، چاچی نے جواب دیا۔ اس نے سر ہلا دیا، مگر دل نہیں مانا۔ رات کے کھانے پر اس کی پلیٹ خالی رہی۔ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ چچی نے کہا، کہہ رہی تھی تھکن ہے۔ ارزق نے کھانے کا نوالہ آہستہ سے رکھا۔ تھکن، فلسہ اور تھکن، یہ لفظ اس کے ذہن میں اکٹھے نہیں بیٹھے تھے۔ رات گئے وہ اپنے کمرے سے نکلا، فلسہ کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا دستخط دینے کے لیے، پھر روک لیا۔ نہ جانے کیوں، اس کا بہت دل کر رہا تھا اندر جانے کو، مگر انا روک رہی تھی۔ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر واپس پلٹ آیا۔ انا ابھی باقی تھی، مگر بستر پر لیٹ کر نیند نہیں آئی۔ اس کے کانوں میں ایک ہی لفظ گونج رہا تھا، بوجھ۔ اور پہلی بار ارزق خانزادہ کو یہ احساس ہوا کہ شاید اس نے غصے میں کسی کی ہنسی سے زیادہ کچھ اور توڑ دیا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ارزق کو لگا تھا کہ شاید وہ خاموش ہو جائے گی، مگر کچھ دن کے بعد آج وہ پھر پہلے جیسی تھی، کیونکہ اس کے لیے اتنے دن خاموش رہنا مشکل تھا۔ لالا، آپ کی فائل پھر میرے ہاتھ لگ گئی ہے۔ فلسہ کی آواز پورے کوریڈور میں گونجی تو ارزق جو ابھی جوتے پہن رہا تھا، ایک لمحے کو رکا۔ چہرے پر ناگواری ابھری، مگر دل نے عجیب سا سکون لیا۔ وہی آواز، وہی لہجہ۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، فلسہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی، ایک ہاتھ میں اس کی فائل، دوسرے میں چائے کا مگ، چہرے پر شوق مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک، بالکل ویسی جیسی ہمیشہ ہوتی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ارزق نے خود کو سخت رکھنے کی کوشش کی۔ فلسہ نے آنکھیں پھیلائی، ارے واہ، آج کا لہجہ بھی نارمل ہے، کل والا موڈ ختم ہو گیا۔ ارزق نے فائل اس کے ہاتھ سے لی۔ تم باز نہیں آؤ گی، ہے نا؟ وہ چیرا۔ نہیں، فلسہ فوراً بولی، کیونکہ اگر میں باز آ گئی تو یہ گھر بہت بور ہو جائے گا، اور پھر سب کی زندگیاں سونی ہو جائیں گی۔ وہ یہ کہتے ہوئے اندر آ گئی، اس کے بیڈ پر بیٹھ کر جوتوں سمیت ٹانگیں ہلانے لگی۔ ویسے لیلا، اس نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، آپ اس دن کافی خطرناک لگ رہے تھے۔ مجھے ایک سیکنڈ کے لیے لگا کہ آپ واقعی ناراض ہوں گے۔ ارزق نے ٹائی درست کی۔ تمہیں لگنا بھی چاہیے تھا۔ فلسہ نے کہکا لگایا، اوہ پلیز، آپ اور ناراض، آپ تو 2 منٹ میں خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شرارت سے آنکھ ڈبائی۔ ارزق نے کچھ نہیں کہا۔ اس دن کے لفظ ابھی تک اس کے اندر کہیں چبھ رہے تھے، مگر فلسہ کے انداز میں ایسی کوئی درار نظر نہیں آ رہی تھی، یا شاید وہ دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ دوپہر میں فلسہ پورے گھر میں حسب معمول متحرک تھی، کبھی کچن میں چچی کو تنگ کر رہی تھی، کبھی صحن میں چھوٹے کزنز کو بھگا رہی تھی، کبھی چچی سے الٹے پلٹے سوال کرتی تو چچی مسکرا کر اسے جواب دے دیتی، تو کبھی بچوں کو چھیڑ کر بھاگ جاتی۔ اور ارزق، وہ ہر بار غیر ارادی طور پر اس کی آواز ڈھونڈ رہا تھا، اسے کیسے اس کی آواز سن کر سکون ملتا تھا، مگر وہ کچھ بھی ماننے سے انکاری تھا۔ جب وہ ہنستی وہ سن لیتا، جب وہ بولتی وہ پہچان لیتا۔ یہ عادت اسے خود بھی عجیب لگ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ لڑکی کیوں اس کے لیے اس قدر ضروری ہوتی جا رہی ہے، کیوں وہ اس کے شعور اور لاشعور پر حاوی ہونے لگی ہے۔ وہ اب اس سب سے چڑھنے بھی لگا تھا۔ اس کی انا اسے کچھ کرنے کی نہیں دے رہی تھی۔ شام کو وہ لان میں بیٹھا تھا جب فلسہ ایک پلیٹ لے کر آئی۔ یہ لیجیے۔ اس نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی، آپ کا پسندیدہ سنیک۔ ارزق نے چونک کر دیکھا۔ وہ اپنی پسند ناپسند کسی کو نہیں بتاتا تھا، نہ ہی اسے بتانا اچھا لگتا تھا، مگر یہ لڑکی اس کے بتائے بغیر ہی اسے جانتی تھی۔ تمہیں کیسے؟ وہ جیتے میں ڈوبا گیا ہو۔ ارے لالا، فلسہ ہنس دی، آپ کوئی راز نہیں ہے، میں سالوں سے آپ کو دیکھ رہی ہوں۔ یہ جملہ بغیر سوچے نکل گیا، اور جیسے ہی نکلا فلسہ نے فوراً بات بدل دی۔ ویسے کل والا لیکچر اچھا تھا، وہ مصنوعی تعریف کے ساتھ بولی، کافی ڈرامٹک۔ میں نے سوچا کہ شاید آپ پولیس چھوڑ کر ٹیچر بن جائیں۔ ارزق کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بکواس مت کرو، وہ خود یہ خول چڑھنے لگا تھا، میں تو کم کر رہی ہوں۔
وہ فوراً بولی، ورنہ آپ کی زندگی میں خاموشی آ جائے گی۔ خاموشی، یہ لفظ ارزق کے دل میں غیر متوقع طور پر گونجا۔ فلسہ اب بھی ہنس رہی تھی، بول رہی تھی اس توانائی کے ساتھ، اور اگر وہ یہ سب چھوڑ دے تو واقعی ارزق کی زندگی سونی سی ہو جانی تھی۔ مگر ارزق نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ ہنسی پہلے سے ذرا زیادہ اونچی تھی، جیسے کسی اور چیز کو دبانے کی کوشش میں ہو، کیونکہ جب انسان غم چھپانا چاہتا ہے تو وہ زیادہ مسکرانے لگتا ہے۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں تھے جب فلسہ نے دروازہ کھولا۔ لالا، اس دن جو بھی تھا نا، وہ رکی پھر کندھے اچکا دیے۔ چھوڑیں، میں نے ویسے بھی سیریسلی نہیں لیا، یہ کہہ کر وہ مڑ گئی۔ نہ جانے وہ کیا سوچتے، کیا اسے کہنے آئی تھی، مگر ادھورا چھوڑ گئی تھی۔ ارزق نے دیکھا فلسہ کے قدم ہلکے تھے، چال میں وہی لاپرواہی تھی، مگر اس کے سینے میں کچھ بیٹھ سا گیا، کیونکہ بعض باتیں اگر سنجیدگی سے نہ بھی لی جائیں تب بھی دل میں کہیں نہ کہیں رک جاتی ہیں، اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ رکی ہی بات ایک دن فلسہ کی ہنسی سے پہلے اس کی اپنی انا کو خاموش کر دے گی۔ ادھوری چھوڑی باتیں بہت کچھ ادھورا کر دیتی ہیں۔ لالا، اگر میں مر گئی نا تو اس کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرایا جائے گا۔ فلسہ کی آواز سیڑھیوں سے گونجی۔ نہ جانے اب یہ آفت کی پڑیا اب کیا سوچے بیٹھی تھی۔ ارزق جو ڈائننگ ٹیبل پر فائل کھولے بیٹھا تھا ایک پل کو تھتکا۔ مقابل کا جملہ ذرا دل کو چبھا سا، مگر پھر شانے بے نیازی کے ساتھ سر اٹھائے بغیر بولا، تم اکثر کئی دفعہ مرتی ہو، کبھی کسی مووی کا سین دیکھ کر تو کبھی ایکٹنگ کی دکان بنتے ہوئے۔ اب تک کوئی FIR نہیں ہوئی، مجھے تمہارے اوپر کرنی پڑے گی، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے جرم کی FIR۔ وہ ابھی بھی فائل پر جھکا ہوا تھا۔ فلسہ ہنستی ہوئی نیچے اتری، ایک ہاتھ میں جوس کا گلاس، دوسرے میں اس کا موبائل۔ واہ! وہ اس کے سامنے آ کر رکی۔ کچھ زیادہ ہی SP ہونے کا رعب جھاڑ رہے ہو؟ ڈیوٹی پر ہیں یا گھر پر؟ تمہارے سامنے ہوں، وہ خشک لہجے میں بولا، اس لیے سنجیدہ ہوں۔ فلسہ نے آنکھیں پھیلا دی۔ اوہو، مطلب میں ہی مسئلہ ہوں؟ وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی، بالکل بے تکلف، بالکل بے خوف سی۔ جہاں باقی کزنز اس جلاد سے ڈرتی تھی، وہیں یہ اس جلاد کو ناکوں چبانے چنے چبوا دیتی تھی۔ ویسے لالا، اس نے جوس کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، آپ کو پتہ ہے آپ جب غصے میں ہوتے ہیں نا تو اور بھی زیادہ بوڑھے لگتے ہیں۔ مطلب یار، اب بڑھاپے میں بھی لوگوں کو چھوٹی باتوں پر غصہ آنے لگتا ہے نا۔ وہ ہرگز خاموش ہونے کو تیار نہیں تھی۔ ارزق نے قلم رکھ دیا۔ فلسہ، مقابل کا انداز تنبیہی تھا۔ اوکے اوکے، وہ فوراً بولی، چپ ہو جاتی ہوں، بس ایک بات بتا دیں، اگر میں ایک دن واقعی چپ ہو گئی تو آپ کیا کریں گے؟ یہ سوال مذاق میں تھا، مگر ارزق کے دل کی گہرائی میں لگا، مگر وہ نظر انداز کر گیا اور سرسری سا جواب دیا، سکون میں آ جاؤں گا۔ فلسہ نے زور سے کہکا لگایا، چھوٹ، آپ سکون کے ساتھ بور ہو جائیں گے۔ وہ کھڑی ہوئی اور جاتے جاتے بولی، کیونکہ آپ کو عادت ہو چکی ہے لالا، میری بکواس کی، میری شرارتوں کی، میری ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کی۔ ارزق نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ عادت، یہ لفظ پچھلے کچھ دن سے بار بار اس کے سامنے آ رہا تھا، اور آج وہ کہہ گئی تھی جسے وہ خود سے بھی چھپا لینا چاہتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی، مگر جو بھی کہہ کر گئی تھی شاید صحیح کہہ کر گئی تھی۔ دوپہر کو گھر میں مہمان آ گئے۔ فلسہ حسب معمول مرکز نگاہ تھی، کبھی کس کی بات کاٹ رہی تھی، کبھی بچوں کو اشارے کر رہی تھی، کبھی ارزق کے بارے میں آدھی ادھوری باتیں چھیڑ دیتی۔ نہ جانے کیوں ارزق اس کے لیے اہم ترین موضوع رہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی کزنز اس سے جیلس ہوتی تھی۔ یہ لالا نا بس اوپر سے خلوص ہے، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی، اندر سے بڑے نرم ہے۔ ارزق نے چونک کر اسے دیکھا، وہ آنکھ ڈبا گئی۔ وہ لمحہ والوں کے لیے مذاق تھا، مگر ارزق کے لیے کچھ زیادہ تھا۔ اس کا دل دھڑکا۔ اس کی ایک کزن نے غصے سے فلسہ کو دیکھا۔ وہ ارزق کو پسند کرتی تھی، اس لیے اسے فلسہ کا یہ انداز ارزق کے لیے بالکل پسند نہیں تھا۔ بے شک وہ اسے کالا لالا بولتی تھی، لیکن پھر بھی۔ شام کے وقت وہ صحن میں کھڑا تھا جب فلسہ پیچھے سے آ کر بولی، لالا، شرط لگائیں۔ کس بات کی؟ اس نے ناسمجھی سے جائز تاثرات سے پوچھا۔ یہی کہ آپ 5 منٹ بالکل غصہ نہیں کریں گے۔ ارزق نے گھڑی دیکھی۔ ناممکن شرط ہے، اس لیے تو مزہ آئے گا۔ فلسہ نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ارزق نے ہاتھ نہیں ملایا۔ تم جیت جاؤ گی۔ فلسہ مسکرائی۔ آپ کو پہلے ہی یقین ہے کہ آپ ہار جائیں گے۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، بالکل قریب، اتنی کہ ارزق کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی تھیں۔ اس نے 2 قدم پیچھے لیے۔ آپ کو ڈر لگتا ہے نا؟
اس نے شرارت سے سرگوشی کی کہ کہیں آپ کو میری عادت کا اعتراف نہ کرنا پڑ جائے۔ اس نے مقابل کی حرکت پہ چوٹ کی۔ بکواس بند کرو فلسہ۔ یہ جملہ ارزق کے اسباب پر آہستہ سے چبھ گیا۔ دیکھا؟ وہ فوراً بولی۔ 2 منٹ بھی پورے نہیں ہوئے، وہ ہنس پڑی اور دوڑتی ہوئی اندر چلی گئی۔ ارزق وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے لگا وہ ہار گیا ہے، مگر شرط نہیں کچھ اور۔ فلسہ کے لیے یہ محض ایک مذاق میں بولا گیا ایک جملہ تھا، مگر ارزق کے اندر کچھ ہلا گیا تھا۔ رات کی سیاہی ہر جانب چھپانے لگی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھا جب اس نے نیچے سے فلسہ کی ہنسی سنی۔ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی جیسے دل میں کوئی بوجھ ہی نہ ہو۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر دل ہی دل میں سوچا شکر ہے وہ ویسی ہی ہے۔ اسے یہ خیال تسلی دے رہا تھا کہ وہ اس کی کسی بھی بات کو اتنا ستائش کے دل پر نہیں لیتی، اور یہی خیال آنے والے وقت میں اس کی سب سے بڑی غلط فہمی بننے والا تھا، کیونکہ کچھ لوگ ہنستے ہوئے بھی تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، بس سامنے والے کو دیر سے نظر آتا ہے۔ جو تبدیلیاں مسکراہٹ کے پیچھے چھپ کر ہوتی ہیں، ان تبدیلیوں کا اندازہ بعد میں ہوتا ہے، جو بھی مقابل کے وجود کا ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ فلسہ کی ہنسی پورے لون میں گونج رہی تھی۔ چھوٹے کزنز اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور وہ ہر ایک کو چھیڑ کر مذاق میں پھنساتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ یوں ہی سب بچوں کو مصروف رکھتی تھی، اس لیے ہر بچہ سے کر کے بوڑھے تک اس میں جان بستی تھی۔ وہ جن کی کمپنی میں ہوتی ان جیسی بن جاتی، بچوں کے ساتھ بچی اور بوڑھوں کے ساتھ ان جیسی۔ لالا دیکھو، آپ کمرے میں ایک راز چھپا ہے، اس نے چلایا۔ اگر آپ نہیں آئے تو میں سب کو بتا دوں گی۔ ارزق جو صحن کے کنارے کھڑا تھا چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ پہلے وہ صرف ناراض ہوتا، پھر خاموش ہو جاتا، مگر آج کچھ الگ تھا۔ فلسہ اس کی آواز میں پہلے کی تلخی نہیں بلکہ ایک گہری کتتی ہوئی سختی تھی۔ بس کرو، یہ سب مذاق تمہارے لیے مذاق ہے، میرے لیے نہیں۔ 1000 بار کہا ہے میری چیزوں کو ہاتھ نہ لگایا کرو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ کتنی بار تم نے میرے صبر کو تنگ کیا، کتنی بار میری عزت، میری پرائیویسی اور میرا سکون تم نے سب برباد کر دیا۔ اس دھوپ چھاؤں جیسے شخص کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ کبھی وہ یوں نرم بن جاتا کہ ایسا لگتا وہ سب انجوائے کر رہا ہے، اور کبھی ایسے کڑوا ہو جاتا کہ جیسے وہ فلسہ سے شدید نفرت کرتا ہو۔ فلسہ پہلی بار کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی، آنکھیں پھیلائی، ہنسی کہیں نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وہ غصہ ہے جس میں کوئی مذاق نہیں۔ ارزق کے لہجے میں تلخی اتنی تھی کہ جیسے ہر لفظ میں چھیرا چل رہا ہو۔ تمہیں لگتا ہے تم مذاق کر رہی ہو، ہر حرکت، ہر لفظ، ہر شرارت، یہ سب تمہارے لیے کھیل ہے، مگر تمہیں نہیں پتا کہ تم نے میرے دل میں کتنی جگہ توڑ دی ہیں۔ یہ سب اب برداشت کے قابل نہیں۔ میں تمہارے سامنے ہوں اور تمہیں یہ سمجھنے کا حق ہے کہ تمہاری ہنسی، تمہاری عادت اب میرے لیے بوجھ ہے، ایک ایسا بوجھ جس نے میری زندگی بدل دی ہے۔ وہ شاید اپنے کام کی وجہ سے پریشان تھا، یا شاید وہ واقعی آج تنگ آ گیا تھا جو آج اس قدر شدید الفاظ بول رہا تھا۔ فلسہ کے پاؤں چمنے لگے تھے، ہاتھ لرزنے لگے، لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ جو ہمیشہ سب کو چھیڑتی، ہنستی، مذاق کرتی تھی، آج پہلی بار محسوس کر رہی تھی کہ اس کی طاقت کم ہو گئی ہے۔ اس کی مسکراہٹ چبھنے لگی تھی۔ اور میں تمہیں اور یہ سب برداشت نہیں کر سکتا فلسہ۔ ارزق نے قدم آگے بڑھایا، آنکھیں گہری، لہجہ چاقو چوند۔ فلسہ نے قدم پیچھے لیے۔ اس کا دل کانپ رہا تھا اور اس قدر شدت سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی سینے کی رکاوٹ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اب تمہیں سمجھنا پڑے گا کہ ہر حرکت کا اثر ہوتا ہے۔ تم نے سوچا بھی نہیں کہ تمہارے کھیل سے کسی کا دل ٹوٹ سکتا ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم نے آج جو حد پار کی ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ وہ ارزق کی باتیں سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور ارزق کے کانوں میں وہ آڈیو گونج رہی تھی جو اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عائشہ، ان کی کزن نے بھیجی تھی۔ ہائے آپی، بہت مزہ آئے گا۔ یہ خروس جنہوں نے مجھے بچپن سے لے کر اب تک اتنا ستایا ہے نا، اب میں ان کو مزہ چکھاؤں گی۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ آپ کو پتہ ہے ان کو میری عادت ہو گئی ہے، اب میری شرارتوں کو انجوائے کرتے ہیں، پھر ان کو محبت ہوگی اور میں ان کو ٹھکرا دوں گی۔ کتنا مزہ آئے گا۔ فلسہ کا یہ وائس نوٹ اس کے لیے ناقابل یقین تھا، مگر آواز تو فلسہ ہی کی تھی۔ اس کا دل دھڑک کر ساکت ہونے لگا تھا۔ کیسے وہ معصوم دکھنے والی لڑکی ایسا کر سکتی تھی؟ اس کا دل ماننے سے انکاری تھا، مگر جو اپنے کانوں سے سنا تھا وہ بھی چیخ چیخ کر اس کے خلاف گواہی دے رہا تھا۔ اور پھر دماغ دل سے جیت گیا، اور اس نے اس وائس نوٹ پہ یقین کر لیا جو اسے کسی تیسرے شخص نے بھیجا تھا۔ فلسہ نے پلکیں جھکائیں،
آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، مگر وہ رونا نہیں چاہتی تھی، نہ جواب دینا چاہتی تھی، بس وہیں کھڑی رہی۔ ارزق نے ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالا، مگر دل میں وہ غصہ، وہ تلخی اب بھی موجود تھی۔ وہ واپس کمرے میں گیا، فلسہ کے لیے جگہ چھوڑی، مگر اب وہی فلسہ نہیں تھی۔ فلسہ اب خاموش تھی، نہ ہنسی، نہ مذاق، نہ شرارت، صرف ایک وہ چھپی ہوئی لکیر باقی رہ گئی تھی جو آہستہ آہستہ اس کے اندر بیٹھ گئی، اور یہ لمحہ کہانی کا وہ نقطہ تھا جہاں سے شروع ہوئی فلسہ کی خاموشی، جہاں سے شروع ہوا اس کے دل کے دروازے کا آہستہ سے بند ہونا، اور ارزق کے لیے وہ احساس کہ کبھی ہنستی ہوئی فلسہ اب وہاں نہیں رہی تھی۔ فلسہ کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہی تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ سب نے وجہ پوچھی تو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ تھکاوٹ ہے بس، اور کچھ سیریس کی ٹینشن ہے، کچھ دن تک ٹھیک ہو جائے گا۔ آج بھی وہ صحن میں کھڑی تھی، مگر کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، نہ ہنسی، نہ شرارت، نہ کوئی ڈرامہ بازی، صرف وہ خاموشی جو ہر قدم، ہر حرکت، ہر نظر میں محسوس ہو رہی تھی۔ ارزق نے اسے دیکھا اور دل میں ایک عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوا۔ یہ وہ فلسہ نہیں تھی جو ہمیشہ سب کو چھیڑتی، سب پر ہنستی، سب کے دن روشن کرتی تھی۔ یہ فلسہ ٹوٹ گئی تھی۔ فلسہ، اس نے اسے پکارا۔ اب وہ درد اور پچھتاوے میں گھرا ہوا تھا۔ فلسہ نے سر ہلایا، نہ ہی اس کی جانب دیکھنا ضروری سمجھا، نہ کوئی جواب دینا، صرف خاموشی ہی تھی۔ ارزق دل ہی دل میں جھنجھلا گیا، مگر زبان پر کنٹرول رکھنا پڑا۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ کچھ بھی کہے گا تو فلسہ کا دل مزید ٹوٹ سکتا ہے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس جلد ہو گیا تھا، کیونکہ رات کو وہ وائس بار بار سن رہا تھا اور ہر بار نئے سرے سے تکلیف ہو رہی تھی۔ لیکن ایک نقطے پر آ کر وہ رک گیا۔ اس وائس میں کچھ ایسا تھا جو مختلف تھا، جو اسے شک میں مبتلا کر سکتا تھا۔ اس نے جلدی سے وائس نوٹ اپنے دوست کو سینڈ کی جو AI کی فیلڈ میں مہارت رکھتا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں تصدیق ہو گئی تھی کہ وائس جعلی ہے۔ SP ارز خانزادہ کو بیوقوف بنایا گیا تھا، اور وہ بن بھی گیا تھا۔ AI کا استعمال کرتے ہوئے فلسہ کی آواز استعمال کی گئی تھی، اور پھر اسے اس پل احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی غلطی بلکہ گناہ کر چکا ہے۔ شام کے وقت جب گھر والے TV کے سامنے بیٹھے تھے، فلسہ اپنی پلیٹ لے کر کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے ارزق نے ایک لمحے کے لیے سوچا، میری وجہ سے وہ ٹوٹی گئی ہے۔ یہ احساس اسے اندر سے جلا رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ دیکھ رہا تھا، فلسہ کا ہر قدم، ہر سانس اس کے دل کو دھکیل رہا تھا۔ ارزہ اس کی غلطی کا احساس دل رہا تھا۔ وہ مجرموں کو پکڑنے والا SP آج خود کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ اگلے لمحے ارزق کے لیے سب سے بڑا سبق تھا کہ کبھی کسی کو اتنا نہیں آزمانا چاہیے کہ وہ آزمائش پوری کرتا کرتا تھک جائے اور پھر حالات سے سمجھوتا کرے، آپ کی قدر چھوڑ دے۔ مگر اسے یہ سمجھنے میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ رات کے وقت فلسہ خاموشی سے سوئی ہوئی تھی، اور ارزق کمرے کے باہر کھڑا اس کی سانسیں سن رہا تھا، اور دل میں بار بار پچھتا رہا تھا کہ جو کل اس نے کہا اس نے فلسہ کو اندر سے توڑ دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ فلسہ کی مسکراہٹ کو کیسے واپس لے کر آئے، کیسے اسے دوبارہ خود سے جوڑے۔ فلسہ اپنی خاموشی میں گھر کے ہر کمرے میں موجود تھی، مگر سب نے محسوس کیا تھا کہ وہ بدل گئی تھی۔ نہ کوئی کہکا، نہ کوئی شرارتی اشارہ، نہ وہ توانائی جو ہمیشہ آس پاس بکھرتی تھی۔ داجی نے، چاچی نے اور باقی سب نے کئی بار پوچھی، مگر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی تھی۔ وہ مطمئن تو نہ ہوتے، مگر فلسہ کے انداز پر خاموش ضرور ہو جاتے تھے۔ اس کے پاس اب صرف وہ اندرونی درد تھا جو اس کے ہر قدم، ہر سانس میں چھپا کر رکھا تھا۔ ارزق نے اس خاموشی کو محسوس کیا، اور دل میں ایک عجیب سا خالی پن پیدا ہوا۔ ہر لفظ جو کل اس نے کہا، ہر سختی جو اس نے دکھائی، اب اس کی سانسوں کے ساتھ الجھنے لگی تھی۔ اس کے اپنے ہی الفاظ اس پر بوجھ بننے لگے تھے۔ وہ اپنی میز کے پاس بیٹھا سر جھکا کر سوچ رہا تھا۔ کل کی تلخی، کل کے الفاظ اب صرف ایک پچھتاوا بن کر رہ گئے تھے۔ فلسہ ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے دل میں ایک دھڑکنے والا احساس تھا، ایک قسم کی بے بسی، ایک گہرا پچھتاوا جو ہر لمحے اسے جلا رہا تھا۔ الفاظ وہ ہتھیار ہیں جو جب چکے تو ضرب کاری دیتے ہیں، اور ان کا زخم ناسور ہوتا ہے۔ ارزق نے اس کے کمرے کے دروازے کے قریب قدم رکھا، مگر پھر رک گیا۔ یہ خاموشی اب تک اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ وہ نہیں تھی جو روزانہ اسے چھیڑتی، ہنستی، مذاق کرتی تھی، جو فلسہ کی کسی شرارت سے پہلے کی ہوتی تھی۔ یہ وہ خاموشی تھی جو چھپی ہوئی تھی، پر اندر سے ایک طوفان چلا رہی تھی۔ ارزق دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوا، میں نے اسے توڑ دیا، میں نے اپنی سختی سے اس کا دل کو دکھا دیا۔ یہ سب
میری وجہ سے ہے۔ رات کے کھانے پر بھی فلسہ خاموش رہی۔ کھانے کی پلیٹ اس کے سامنے تھی مگر وہ نہ کھا رہی تھی نہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ صرف بیٹھا ہوا جسم اور اندر ایک درد جو وہ محسوس کر رہی تھی مگر بیان نہیں کر سکتی تھی۔ عرصہ کے لیے یہ منظر سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کل کی سختی نے فلسہ کے دل میں زخم چھوڑ دیا ہے اور اب وہ زخم ہر لمحے اسے یاد دلا رہا تھا۔ فلسہ کچھ تو بولو، اس نے آہستہ سے کہا مگر فلسہ نے صرف سر ہلایا، آنکھوں میں ہلکی سی نمی مگر لبوں پر خاموشی۔ عرصہ نے خود کو روکا، اگر وہ ابھی کچھ کہتا شاید وہ زخم مزید گہرا ہو جاتا۔ کبھی کبھی دلاسے کے لیے بولا گیا ایک لفظ بھی عذاب بن جاتا ہے۔ فلسہ کے اندر ہر لمحے ایک کشمکش تھی، درد، تکلیف اور بے بسی۔ وہ شرارتی، ہنستے کھیلتے دونوں کی فلسہ نہیں رہی تھی اور عرصہ کے دل میں ہر سانس کے ساتھ ایک پچھتاوا بڑھ رہا تھا جسے وہ چھپا نہیں سکتا تھا۔ فلسہ کی خاموشی اسے توڑتی جا رہی تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کا تنگ کرنا اس ایس پی ارشد خانزادے کے لیے کیا مقام رکھتا تھا۔ رات کا سکون گھر کے ہر کونے میں چھایا ہوا تھا مگر فلسہ کے کمرے کے اندر ایک خاموش طوفان چھپا ہوا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ کسی صورت عرضہ کے الفاظ نہیں بھول پا رہی تھی۔ وہ خود کا بوجھ سمجھنے لگی تھی، ہر سانس میں درد تھا، ہر لمحہ یاد دلا رہا تھا کہ کل جو ہوا اس نے اس کی زندگی کا معمول بدل دیا ہے۔ یہ صرف کل کی بات نہیں تھی، عرصہ بچپن سے ہی یہی کرتا آیا تھا مگر اس بار وہ ٹوٹ گئی تھی اور اب سب یادیں ایک بار پھر حاوی ہونے لگی تھی۔ عرصہ آج پھر اس کے کمرے کے باہر کھڑا تھا، چپ چاپ، بے بسی کے ساتھ۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خالی پن تھا، ایک ایسا احساس جو کبھی لفظوں میں نہیں آیا مگر اب ہر سانس کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ فلسہ، اس نے آہستہ سے کہا مگر جواب نہ آیا، صرف خاموشی جو اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ہر پل وہ سوچ رہا تھا میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اس کی ہنسی چھین لی، اس کی شرارتیں، اس کی زندگی کا رنگ۔ میں نے اپنے غصے سے اسے توڑ دیا۔ عرصہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ اندر سے زیادہ جل رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ معافی کے الفاظ ابھی بھی کافی نہیں ہوں گے۔ فلسہ ٹوٹ چکی ہے اور وہ صرف کھڑا رہ کر دیکھ رہا ہے۔ اسے بچپن سے لے کر اب تک کی ہر حرکت کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ آج بھی رات کے کھانے پر بھی فلسہ خاموش رہی، وہ پلیٹ تک نہیں چھو رہی تھی اور ہر بار جب عرصہ نے اس کی طرف دیکھا اس کے دل میں ایک چھوٹا سا درد بڑھتا گیا۔ فلسہ، اس نے دل میں اسے مخاطب کیا، میں تمہیں وہ دکھ دینے والا نہیں تھا، میں نے غصے میں کہا، اور اب یہ سب واپس نہیں آئے گا۔ کاش میں بس کہہ دیتا کہ مجھے پچھتاوا ہے مگر میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ تم ابھی سننے کے قابل نہیں ہو۔ میں اپنا وقار اور مقام تمہاری نظروں میں کھو چکا ہوں۔ وہ فلسہ کو ایک بار پھر غلط سوچ رہا تھا، وہ تو معاف کرنے والوں میں سے تھی۔ فلسہ کے اندر سکون نہیں تھا، اضطراب، تکلیف اور اندرونی کرب ہر لمحہ اسے چھو رہا تھا۔ وہ شاید عرصہ کی معافی کا انتظار کر رہی تھی اور انتظار بے حد تکلیف دہ ہوتا ہے۔ عرصہ کھڑکی کے قریب کھڑا تھا، اس نے لمحے بھر کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، دل میں ایک بار پھر وہی پچھتاوا، وہی احساس اور وہی اذیت۔ اس نے خود سے کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ سب میری وجہ سے ہے اور ابھی بھی میں کچھ نہیں کر سکتا، صرف صبر کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ یہ خاموشی کب ٹوٹے گی۔ وہ ایک اور غلطی کر رہا تھا۔ فلسہ کی خاموشی اب گھر کے ہر کونے میں محسوس ہو رہی تھی۔ ہر ایک لفظ جو کل تک ہنسی میں بدلتا تھا اب صرف یاد میں تھا۔ عرصہ کو ہر لمحہ فلسہ کی شرارتیں یاد آتی تھی۔ صرف عرصہ نہیں، گھر والے بھی اس کی کمی کو محسوس کر رہے تھے۔ ابھی وہ انہیں سوچوں میں گم تھا کہ اس کا موبائل فون بجا۔ ہیلو، ایس پی ارشد خانزادہ اسپیکنگ۔ اس کی بھاری آواز نے کمرے کی سکوت کا توڑا۔ سر، کام ہو گیا۔ دوسری جانب سے آواز ابھری، گڈ، کیا معلومات ہیں؟ اس کی آنکھوں میں چمک کے ساتھ غصے کی لکیر ابھری۔ سر، یہ عائشہ حمدانی کی ریکویسٹ پر ان کی ایک اے آئی ایکسپرٹ دوست نے ایڈٹ کیا تھا۔ مقابل کی بات سن کر عرصہ کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں عائشہ، تم نے مجھ سے میری فلسہ چھینی ہے۔ وہ فون بند کرتے خیالات میں اس سے مخاطب ہوا۔ رات کی خاموشی گھر کے ہر کونے میں چھائی تھی مگر فلسہ کے کمرے کے دروازے کے باہر عرصہ کا دل بے قرار تھا۔ وہ کھڑا تھا، ہاتھ جوڑے، آنکھیں نیچی، اور ہر لمحہ اس کے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ اس روز کی تلخی، اس روز کے الفاظ اب اسے اندر سے جلا رہے تھے۔ فلسہ، عرصہ نے آہستہ سے کہا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی اور سانسوں میں وہی گہرا پچھتاوا تھا جو اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔
میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں توڑ دیا، اس نے خود سے کہا۔ پھر آہستہ سے آواز نکلی، فلسا، میں واقعی پچھتا رہا ہوں۔ میں نے جو کچھ کہا، جو سختی دکھائی، یہ سب میری غلطی تھی۔ تمہیں دکھ دینا، تمہیں اندر سے توڑنا، یہ کبھی میری نیت نہیں تھی۔ فلسا اب بھی خاموش تھی، مگر ارزق نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نرمی اور اندر ایک درد چھپا ہوا ہے جو اب تک کسی نے محسوس نہیں کیا۔ ارزق نے اپنے دل کی پوری شدت کے ساتھ کہا، فلسا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میرے غصے نے تمہارے دل کے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بکھیر دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم یہ سب برداشت کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں سکون ملے اور میں تمہیں وہ تکلیف دوبارہ نہ دوں۔ براہ کرم مجھے معاف کر دو۔ فلسا کی خاموشی میں ابھی وہی درد موجود تھا، مگر ارزق کی آواز کے ساتھ اس کے دل کے کسی کونے میں ہلکی سی ہلچل محسوس ہوئی۔ ارزق نے پچھتاوے اور شدت کے ساتھ اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور فلسا کے دل کے قریب پہنچنے کی پہلی کوشش کی۔ ارزق دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ یہ سینے حدود چیرنے کو بے تاب تھی، ہر لفظ باہر آنے کو بےقرار تھا۔ فلسا، میں جانتا ہوں کہ تمہیں تکلیف ہوئی، اس نے آہستہ سے کہا۔ میرا مطلب کبھی بھی یہ نہیں تھا، میں نے کل غصے میں کہا، مگر دل سے میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم ایسا کچھ ہو۔ میں اپنے غصے میں اندھا ہو گیا تھا۔ فلسا نے سر تھوڑا سا ہلایا، لیکن ابھی بھی بولی نہیں۔ ارزق نے ایک قدم اور بڑھایا اور کمرے میں بیٹھنے کی اجازت مانگی۔ فلسا نے سر ہلایا، ایک خاموش اشارہ جو اس کے لیے ایک چھوٹی سی جیت تھی۔ وہ بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے دل کی ہر لکیریں اس کے سامنے کھولنے لگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم یہ سب برداشت کرو، اس نے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ میری سختی نے تمہیں اندر سے چوٹ پہنچائی ہے۔ میں پچھتا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ تمہاری خوشی میرے لیے سب کچھ ہے۔ فلسا خاموش تھی، لیکن اس کی نظریں آہستہ آہستہ نرم ہو رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، دھیمی سی مسکراہٹ۔ دل میں سکون محسوس ہوا۔ ارزق نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں معافی مانگ رہا ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ تم ہنسو یا بولو، بلکہ اس لیے کہ تمہیں دکھ پہنچانا میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ فلسا نے سر ہلایا، آنکھوں میں چھپی ہوئی نمی کے ساتھ، پر یہ حرکت بہت کچھ کہہ گئی تھی کہ اس کے دل سے ارزق کے پچھتاوے کو محسوس کیا۔ اور پھر ارزق اسے ایک ایک بات بتاتا چلا گیا کہ عائشہ کے بارے میں، اس باعث کے بارے میں۔ عائشہ آپی ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ حیرت میں ڈوبی تھی۔ وہ پاگل ہو گئی ہے، لیکن میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ عائشہ کے ذکر نے ایک بار پھر اس کے غصے کو ہوا دی تھی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے؟ فلسا نے روکا، لیکن کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ ان کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ آپ ان کے نہیں ہو سکتے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ارزق نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ گھر کی چھت پر ہلکی روشنی تھی اور شام کا وقت دونوں کے لیے خاص بنا ہوا تھا۔ فلسا صحن میں کھڑی تھی، آنکھوں میں وہی نرم چمک، لبوں پر وہی مسکراہٹ، انداز میں وہی شرارتوں کی ہلکی سی جھلک تھی۔ ارزق آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا، فلسا، تمہاری خاموشی نے مجھے سب کچھ سکھا دیا۔ میں نے سیکھا کہ دل کی سختی، غصہ یا انا کسی کے دل کو توڑ سکتی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ کیا تم مجھے معاف کر دیا؟ فلسا نے سر ہلایا اور پہلی بار لفظ کے بغیر اپنے دل کی ہاں کا اشارہ دیا اور پھر بولی، میں نے آپ کو معاف کیا۔ میں نے کہا تھا نا، آپ کو میری عادت ہو گئی ہے، وہ ایک ادا سے بولی۔ ارزق سر جھکا گیا اور پھر مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، صرف عادت نہیں، عادت سے زیادہ۔ فلسا سمجھ کر بھی نہ سمجھ پائی تھی۔ چند ہفتوں بعد گھر میں چھوٹے انتظامات شروع ہوئے۔ فلسا کی شرارتیں واپس آ گئی تھیں، مگر اس بار ارزق کے ساتھ ایک خاص محبت بھرا رنگ تھا۔ وہ مذاق کرتی، وہ چھیڑتی اور ارزق ہنستے ہوئے اسے برداشت کرتا۔ ایک دن فلسا نے شرارتی انداز میں کہا، لالا، اب شرط لگائیں، آپ 5 منٹ کے لیے مجھے اور میری باتیں برداشت کر سکتے ہیں۔ ارزق ہنس پڑا اور بولا، اب شرط میں جیت صرف میری ہوگی فلسا، تمہاری ہر حرکت میں اب مزہ بھی اور سکون بھی ہے۔ فلسا مسکرائی، ہاں جی، برخوردار ہو گئے تم لوگوں کے مسائل حل۔ دادی مسکراتے ہوئے مشترکہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ آپ کو کیسے پتا؟ دونوں نے حیرت سے پوچھا۔ تم لوگوں کے باپ کا بھی باپ ہوں، سب جانتا ہوں۔ فلسا کیوں اس قدر بدلی تھی؟ تم ہر وقت کیوں بے چین رہتے تھے؟ وہ مسکرا کر بولتے انہیں شرمندہ کر رہے تھے۔ وہ ان کے بڑے تھے، بغیر کچھ سنے وہ بہت کچھ جانتے تھے۔ پھر وہیں بیٹھے بیٹھے ایک فیصلہ ہوا جسے ارزق نے دل و جان سے قبول کیا اور فلسا
شرما کر بھاگ گئی۔ اور پھر وہ دن آیا جس روز گھر والوں کی موجودگی میں دو دلوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیے، معافی، محبت اور وفاداری کے ساتھ۔ فلسہ کی شرارتی ہنسی اور چھوٹے مذاقرات شادی کے خوشگوار رنگ میں گھل گئے۔ ارزق نے اپنی طاقت، محبت اور نرمی سے فلسہ کے دل کے آخری کونے میں سکون بسا دیا، اور آخر میں فلسہ اور ارزق ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نئے آغاز کی طرف بڑھ گئے۔ محبت، خوشی اور ہنسی کے ساتھ زندگی کے ہر لمحے کو ساتھ جینے کا وعدہ کرتے ہوئے فلسہ ارزق سے سجائے اس کی منتظر تھی جب کل کی آواز آئی اور دروازہ کھل کر بند ہوا۔ ارزق کے ہر قدم کے ساتھ دونوں کی دھڑکنیں شدت اختیار کرتی جا رہی تھیں۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں خدا کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، اس نے مجھے تم جیسی حور سے نوازا۔ اس نے فلسہ کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا۔ تم میرے لیے زمین پر موجود حور ہو اور تم ہی کافی ہو۔ 70 حوریں اضافی ہیں لیکن اللہ کی عطا ہیں، لیکن تم کافی، تمہارا ساتھ کافی ہے، تمہاری مسکراہٹ اور کھلکھلاہٹ کافی ہے، تمہاری شرارتیں کافی ہیں۔ المختصر فلسہ خانزادہ ایس پی ارزق خانزادہ کی زندگی کی اکلوتی وارث، دل کی اکلوتی ملکہ اور اکلوتا سکون، اور اس کے لیے کافی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر فلسہ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ فلسہ حیا کے مارے سوکھ پڑ گئی۔ لالا اس کے منہ سے اچانک نکلا، لیکن ارزق کو آگ لگا گیا۔ فلسہ وہ چڑچڑا، اوہ سوری خان جی، ہائے اس کے منہ سے نکلا یہ خان جی، آئندہ احتیاط کرنا، اس نے تنبیہ کیا۔ فلسہ نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ خان جی آپ بھی فلسہ کے دل کے اکلوتے مالک ہیں، اس کی زندگی کا سکون، دل کی چین، روح کی تسکین۔ اگر فلسہ ارزق خان کو 100 بار ہمسفر منتخب کرنے کا موقع ملے تو وہ 100 بار ایس پی ارزق خانزادہ کا انتخاب کرے گی۔ وہ اپنا نرم گداز لب اس کے ہاتھوں کی پشت پر رکھ کر بولی، الحمدللہ۔ ارزق نے بے ساختہ کہا، اور پھر وہ اس کی محبت کا احساس دلاتا چلا گیا۔ ہاتھوں میں ہاتھ، دلوں میں وفا، زندگی کی راہوں میں بس خوشیوں کی ہوا۔ گزری جو تلخی وہ بس یادوں میں رہ گئی۔ اب ہر ہنسی، ہر لمحہ محبت کے سنگ پہ بہہ گئی۔